الینا ایک شرارتی بچی تھی۔ وہ ویسے تو پڑھائی میں اچھی تھی اور اسکول کا کام دل لگا کر کرتی اور گھر کے کاموں میں بھی اپنی امی کی مدد کرتی تھی۔ یوں تو شرارتیں سب بچے ہی کرتے ہیں، لیکن الینا میں ایک بہت بڑی خامی تھی کہ وہ ایسی شرارت کرتی تھی جس سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی تھی۔ الینا کی ماں اسے اکثر سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، وہ پھر چاہے مذاق میں ہو یا سنجیدگی میں، لیکن الینا اپنی ماں کی بات کو ہنسی مذاق میں ٹال دیتی۔ وہ گھر میں بھی ایسی شرارتیں کرتی جس کی وجہ سے اس کی ماں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، جیسے کبھی وہ فریج سے سامان نکال کر باہر رکھ دیتی اور کبھی واش روم کا نل کھول دیتی۔ امارا کی ایسی شرارتوں سے اس کی ماں بھی بہت ناراض ہوتی۔ اس کے گھر کے نزدیک ایک پارک تھا جہاں چھٹی والے دن وہ اپنی ماں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتی تھی۔ وہیں اس کی ماں کی ملاقات ایک عورت سے ہوئی جو تازہ ہوا میں بیٹھنے کے لیے پارک میں آتی تھی۔ وہ عورت ایک معذور عورت تھی اور بیساکھی کے ساتھ چلتی تھی۔ امارا پارک میں کھیلتی رہتی اور اس کی امی اس عورت سے باتیں کر کے وقت گزارتی۔ اس طرح ان دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ اب وہ معذور عورت جس کا نام تہمینہ تھا اکثر الینا کے گھر بھی آنے جانے لگی۔ ایک دن تہمینہ آنٹی الینا کے گھر آئی ہوئی تھی اور اس کی ماں تہمینہ آنٹی کے لیے چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ الینا کو ایک شرارت سوجی، اس نے تہمینہ آنٹی کی بیساکھی چھپا دی۔ باتیں کرنے اور چائے پینے کے بعد تہمینہ آنٹی جب جانے لگی تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیساکھی نہیں مل رہی۔ اس نے الینا کی ماں سے بیساکھی کے بارے میں پوچھا تو اس کی ماں نے ادھر ادھر بیساکھی ڈھونڈی، نہ ملنے پر وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ الینا کی شرارت ہے۔ اس کی ماں نے جب الینا سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگ گئی۔ الینا کی ماں نے اسے بہت ڈانٹا اور تہمینہ آنٹی سے معذرت کی۔ اسی طرح ایک دن پارک میں الینا کی ماں اور تہمینہ آنٹی کھڑی درخت پر کچھ دیکھ رہی تھی تو الینا نے چپکے سے جا کر اس کی بیساکھی لی اور بھاگ گئی۔ الینا کی ماں کو یہ بھی نہ سمجھ آئی کہ بیساکھی الینا لے کر بھاگی ہے، کیونکہ بیساکھی ہاتھ سے چھٹنے کے ساتھ ہی تہمینہ آنٹی زمین پر گر گئی۔ الینا کی ماں نے جلدی جلدی اسے اٹھایا اور قریبی بنچ پر بٹھایا۔ ساتھ ہی الینا ہنستی ہوئی آ گئی۔ الینا کی ماں کو سخت غصہ آیا کیونکہ تہمینہ آنٹی کے گرنے کی وجہ سے اس کو چوٹ بھی آئی تھی۔ الینا کی ماں نے الینا کو سزا کے طور پر اس کا جیب خرچ بند کر دیا۔ اسی طرح ایک دن الینا چھت سے نیچے آ رکھی تھی۔ اس نے ہیڈ فون لگا رکھا تھا، اس کا سارا دھیان میوزک پر تھا۔ 2 سیڑھیاں اترنے کے بعد اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سیڑھیوں سے گر گئی۔ وہ سیڑھیوں سے گرتی ہوئی زمین پر آ پڑی اور چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ الینا کی ماں بھاگتی ہوئی آئی، الینا کو اس حالت میں دیکھا تو بہت گھبرا گئی۔ اس نے جلدی جلدی ایمبولینس کال کی اور الینا کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ الینا کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے اور اس کا آپریشن ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے آپریشن کے اخراجات بہت زیادہ بتائے جو الینا کی ماں کی پہنچ سے باہر تھے۔ ڈاکٹر نے وقتی طور پر پٹی لگا کر گھر بھیج دیا اور کہا کہ اگر آپریشن نہ ہوا تو الینا عمر بھر کے لیے معذور ہو سکتی ہے اور آپریشن 2-3 ہفتے کے بعد ہوگا۔ الینا کی ماں کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ 2-3 دن گزرنے کے بعد الینا کی ماں نے الینا کو ساری بات بتائی۔ اب اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا کیونکہ اگر آپریشن نہ ہوا تو وہ ساری عمر کے لیے معذور ہو جائے گی اور آپریشن کے اخراجات ادا کرنے کے لیے الینا کے ماں باپ کے پاس اتنی رقم نہیں تھی۔ 1 ہفتے کے بعد تہمینہ آنٹی الینا کے گھر آئی اور اس کی ماں سے پوچھا کہ چھٹی کے روز الینا بیٹی کو پارک میں نہیں دیکھا تو پوچھنے آئی ہوں کہ سب خیریت ہے نا؟ الینا کی ماں نے جب ساری بات سنائی تو تہمینہ آنٹی کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا۔ وہ الینا کے کمرے میں اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے گئی تو الینا نے مارے شرمندگی کے رونا شروع کر دیا۔ تہمینہ آنٹی واپس اپنے گھر چلی گئی۔ 2 ہفتے کے بعد الینا کے ماں باپ سے پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا۔ اب الینا کو عمر بھر کی معذوری نظر آ رہی تھی۔
وہ تہمینہ آنٹی کے ساتھ کی گئی شرارتوں کو یاد کر کے رو رہی تھی اور دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی۔ ایک صبح ہسپتال سے فون آیا کہ آج آپ کی بیٹی کا آپریشن ہے، آپ ہسپتال آ جائیں۔ اس کی ماں نے کہا کہ ابھی ہم سے پیسوں کا بندوبست نہیں ہو سکا، تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بس آپ آ جائیں، رات کو آپریشن ہے۔ وہ علینا کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد علینا آپریشن تھیٹر سے باہر آئی اور ڈاکٹر نے بھی بتایا کہ آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ علینا کے ماں باپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رکھا، لیکن وہ دل ہی دل میں اخراجات کا سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے۔ 3 دن کے بعد جب انہیں ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا تو علینا کے باپ نے آپریشن کے اخراجات کا پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ علینا بیٹی کی کسی آنٹی تہمینہ نے آپریشن کے سارے اخراجات ادا کر دیے ہیں۔ اس کے ماں باپ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے۔ جب علینا کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ اس کے ماں باپ تہمینہ آنٹی کے گھر گئے اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور اس کی رقم کی ادائیگی کا وعدہ کیا۔ تہمینہ آنٹی کچھ دنوں کے بعد علینا کے گھر اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئی۔ علینا نے رو رو کر آنٹی سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کسی کا مذاق نہیں اڑائے گی اور نہ ہی ایسی شرارت کرے گی جس سے کسی کی دل آزاری ہو۔ آنٹی تہمینہ نے علینا کو گلے لگایا اور اسے بہت پیار کیا۔